شوہر کو راجا بنا کر رکھنے والی رانی کہلائے گی اور شوہر کو غلام بنانے والی غلام کی بیوی کہلائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، اللہ کی اس عظیم کائنات میں خداوند قدوس نے انسانوں کی ضرورت کے سارے سامان پیدا فرمائے اور انسانوں کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اشرف اور بالفاظ دیگر اپنی اس کائنات میں اپنی نیابت کی ذمہ داری اس کو عطا کی۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے احکامات کو سنے، سمجھے، خود بھی عمل کرے اور اس نظام کو دنیا کے اندر زندہ کرنے اور برپا کرنے اور رائج کرنے کے لیے کوشش کرے۔ مختلف انبیاء کرام الگ الگ زمانوں میں الگ الگ علاقوں میں تشریف لائے، ان سب نے انسانوں کو اللہ کے پیغام سے جوڑنے کی کوشش کی۔ نبی اس مقدس ہستی کا نام ہے، اس محترم انسان کا نام ہے جس کو خداوند قدوس اپنے پیغام کے لیے چن لیتے ہیں۔ اللہ انتخاب فرماتے ہیں، نبی کا انتخاب خداوند قدوس خود فرماتے ہیں۔ نبی کا انتخاب بندوں پر نہیں چھوڑا گیا، نبی کی تربیت خداوند قدوس اپنے خصوصی نظام کے تحت خود فرماتے ہیں۔ پھر نبی کے اوپر اپنا پیغام اتار کر ان کو اس کا حکم دیتے ہیں کہ میرا یہ پیغام بندوں تک پہنچا دو۔ ڈائریکٹ خداوند قدوس کی آواز آوے ہم سنیں، یہ کان اس لائق نہیں ہے۔ خداوند قدوس کو ہم دیکھنا چاہیں، یہ آنکھیں اس لائق نہیں ہیں۔ چلیے آواز تو کسی کو سنا دی گئی، کسی مخصوص بندے کو آواز سنائی دی جا سکتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ خطاب بھی ہوا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، گفتگو ہے۔ اسی بنیاد پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے کلیم اللہ، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، لیکن عام انسان کو وہ آواز بھی سننے کو نہیں ملنے والی۔ ان آنکھوں سے خداوند قدوس کو انسان دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے انسان خدا کو نہیں دیکھ سکتا، آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ خداوند قدوس کے ذات سے پہلے جو نوری تجلیات کا سلسلہ ہے ہزاروں ہزار کی تعداد میں، یہ آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا، انہوں نے اس کی خواہش بھی کی، پروردگار دیکھنا بھی چاہتا ہوں، رب ارینی انظر الیک۔ جواب ملا موسیٰ ان آنکھوں سے دیکھ نہیں پاؤ گے، لن ترانی۔ یہاں پر رک کر یہ بات سمجھ لیجیے، ہم خدا کو دیکھ نہیں پا رہے یا موسیٰ علیہ السلام خدا کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، کمی کدھر ہے؟ ادھر کی ادھر کمی ہے۔ جس طریقے سے دیسی گھی چھوٹے بچے کو ہضم نہیں ہوتا، کمی کدھر ہے؟ گھی میں کہ بچے میں؟ اللہ اپنی کائنات کی ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کا علم تمام چیزوں کا محیط ہے۔ بندے پلٹ کر ان نگاہوں سے اللہ کو دیکھیں، اس کو قرآن نے کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ نگاہوں تک پہنچتا ہے، نگاہیں اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ وہ نگاہوں تک اس لیے پہنچتا ہے وہو اللطیف وہو الخبیر۔ نگاہیں اس تک کیوں نہیں پہنچتی؟ وہو اللطیف،
اس نگاہ کی پہنچ سے پکڑ سے وہ ماورا شے ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں دیدار خداوندی کا شرف حاصل ہوا، وہ کیا تھا؟ تو میں نے جو الفاظ کہیں پھر دوہرا دوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے آقا کو دیدار یہاں نہیں ہوا ہے، وہاں ہوا ہے۔ ایک، خداوند قدوس کو دیکھا یا آپ کی نوری کرنوں کو دیکھا؟ اکثر محدثین کی رائے ہے کہ نوری کرنوں کو دیکھا ہے۔ ذات خداوندی کا اصل دیدار تو جنت میں ہوگا، وہ عالم بھی دوسرا ہوگا، وہ نگاہیں دوسری ہوں گی۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے خداوند قدوس کا دیدار ممکن نہیں، تو پھر اللہ کا پیغام ہم تک پہنچے کیسے؟ کان سننے کے لائق نہیں، آنکھ دیکھنے کے لائق نہیں، تو پھر بندہ اپنے رب سے پوچھے گا کیسے؟ اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے خداوند قدوس نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کا انتخاب کیا، ان کی تربیت کی اور ان کے پاس فرشتے کے معرفت اپنا پیغام بھیجا۔ فرشتے نے اللہ سے لیا، پیغمبر کو دیا، پیغمبروں نے امتوں کو پڑھ کر سنایا۔ یہ سلسلہ ہے۔ پچھلے انبیاء کرام آئے، اللہ کا پیغام سنایا، عام طور پر امتوں نے نہیں مانا، کسی کو چند لوگوں نے مانا۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ دنیا ترقی یافتہ نہیں تھی، قلم کاغذ کا ویسا رواج نہیں تھا، ریکارڈ میں لینے کے ذرائع نہیں تھے، اور امتیں مخالفت کرتی تھیں۔ انبیاء کرام کی تعلیمات بھی مٹی، اور اکثر لوگوں نے تو نبی کی زندگی میں ہی نبی کی تعلیمات کو مسمار کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اور بعض لوگوں نے نبی کے بعد ان تعلیمات کو ختم کیا۔ دنیا کے اندر کسی نبی پر اترنے والی کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے سوائے قرآن مقدس کے۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات میں بھی وہ ساری بھلائیاں موجود تھیں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ جھوٹ مت بولو، ظلم مت کرو، ناجائز مت کماؤ، بے حیائی مت پھیلاؤ، اور تین بنیادی چیزیں تمام انبیاء کرام کے یہاں مشترک ہیں: خدا کی خدائی، رسول کی رسالت، اور مرنے کے بعد اچھے برے اعمال کا جواب۔ توحید، رسالت اور معاد، کتابوں کے اندر یہ عنوان ہے: توحید، رسالت اور معاد۔ خدا کی خدائی، رسول کی رسالت اور مرنے کے بعد اچھے برے اعمال کا جواب دینا، یہ چیزیں شروع سے آخر تک سارے انبیاء کرام کے ہاں موجود ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے وہ دنیا کی ترقی کا دور ہے۔ جس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، چھوٹا ہے، ماں کے پیٹ سے آیا، دانت بھی نہیں، کچھ دن کے بعد دانت نکلے، وہ دودھ والے دانت ہیں، پھر وہ گر گئے، پھر نئے دانت نکلے، پھر بچہ بڑا ہوا، 28-30 سال کا ہوا، تب جا کر عقل والی داڑھ نکلتی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے۔ چھوٹا ہے، کپڑا سلا، چھوٹا ہو گیا، چپل خریدی، چھوٹا ہو گیا۔ اب تو خیر ٹھیک ہے، خوشحالی کا دور ہے۔ ہمارے بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بوڑھی عورتیں دامن 4 انگل موڑ کے رکھتی تھی ایسے، اس سال کی عید میں یہ، اگلی عید میں یوں، یا 6 مہینے کے بعد عید پڑے گی تو ابھی شادی میں پہن لیا۔ وہ کپڑا 2 سال چلتا تھا، 2 جوڑ کپڑے میں گزارا ہوتا تھا۔ چپلیں گھر والے آدھا نمبر 1 نمبر بڑی لیتے تھے، چھوٹی نہ ہو جائے، پہنتے رہتے تھے۔ کیوں؟ کچھ دن بچہ بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے۔ اب جب یہ لگ بھگ 25 سال کو پہنچ گیا، اب بڑا ہوئے گا نہیں، اب جہاں ہے وہیں رہے گا۔ اب کوئی لباس چھوٹا ہونے کی بنیاد پر کینسل نہیں ہوگا، کوئی چپل چھوٹے ہونے کی بنیاد پر کینسل نہیں ہوگی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسانیت یوں اٹھ رہی تھی، کچھ دن میں چینجنگ، کچھ دن میں چینجنگ، کچھ دن میں چینجنگ۔ یہ میں آپ کو اس سوال کا جواب دے رہا ہوں اس لیے کہ جن کا مٹ گیا، بھائی قرآن مقدس کے ماں سوا سب کا مٹ گیا۔ اب کسی نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں ہوگا تو وہ چڑھ کر بولتے ہیں کیا وہ تعلیمات غلط تھی، کیا وہ نبی جھوٹے تھے، کیا وہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام نہیں تھا؟ سب صحیح ہے، ہم مٹانے نہیں گئے تھے،
ان انبیاء کرام کی تعلیمات کو ہم مٹانے نہیں گئے ہیں، ان کی امتوں نے مٹایا ہے۔ دنیا چینجنگ کے دور سے گزر رہی تھی۔ مثال سمجھیے، کسی کا ہو گیا ایکسیڈنٹ، ڈاکٹر کیا اٹھا کے لے گئے، ڈاکٹر فوراً خون روکے گا۔ خون کیسے رکے؟ سر کو چیک کرے گا، سینے کو چیک کرے گا، کڈنی ہے، ہارٹ ہے، برین ہے، اس میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ تم لاکھ کے طرف پیر میں انگلی میں چوٹ آ گئی ہے، رگڑا لگ گیا ہے، انگلی کی ہڈ ٹوٹ گئی، وہ سنے گا ہی نہیں۔ وہ سب سے پہلے ان چیزوں کو سنبھالے گا اور پہنچتے ہی گلوکوز لگا کر کمزوری دور کرے گا۔ یہ چیک اپ، وہ چیک اپ، وہ چیک اپ، وہ چیک اپ۔ اگر اسپتال قاعدے کا ہے تو 1 آدھ گھنٹے کے اندر سب چیک اپ ہو جائیں گے۔ ہاں، بھیونڈی جیسا آدیواسی شہر ہوگا تو یہاں سے اٹھا کے وہاں بھیجیں گے، وہاں سے اٹھا کے وہاں بھیجیں گے۔ دماغ کا چیک اپ منڈی لے جاؤ، ہارٹ کا چیک اپ وہاں لے جاؤ۔ یہ آدیواسی شہر ہے۔ ترقی یافتہ اسپتالوں میں ساری مشینیں وہیں ہوتی ہیں، بہت سے بہت مریض کی کھاٹ چلتی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں تھانے ممبئی کے اندر 1 آدھ 2 گھنٹے کے اندر سارے چیک اپ ہو گئے۔ اب رپورٹ دیکھی گئی، دماغ میں کوئی مار نہیں ہے، دل میں کوئی دقت نہیں ہے، کڈنی میں کوئی دقت نہیں ہے، مین باڈی ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب وہ دوائی چینج کرے گا۔ اب بلاؤ ہڈی والے کو، اب بلاؤ ٹاکے والے کو۔ کیوں؟ تو معمولی چیزیں۔ اس اسپتال کے نیچے میڈیکل اسٹور بھی ہوگا۔ 1 گھنٹے کے بعد آپ جائیں گے، ڈاکٹر کا پرچہ رکھیں گے، جو دوائیں تھی وہ رکھیں گے، وہ کچھ نہیں بولے گا، ان دواؤں کو لے لے گا، نئی دوائیں دے دے گا۔ اصولاً اس کو کہنا چاہیے ڈاکٹر ہے گھن چکر ہے، ابھی لکھا ہے 1 گھنٹہ پہلے کینسل کر رہا ہے۔ ڈاکٹر گھن چکر نہیں ہے، مریض کی کنڈیشن اس وقت وہ تھی، اب یہ ہر شخص جانتا ہے۔ الزام ڈاکٹر کو مت دو، مریض کی اس وقت کنڈیشن ایسی تھی کہ کب کیا چینجنگ ہوگی، یہ صبح شام کا کام ہے۔ امتوں کے حالات کی بنیاد پر تبدیلیاں ہو رہی تھی۔ الزام خدا کو مت دو، الزام کسی نبی کو مت دو۔ اور وہ انبیاء کرام الگ الگ علاقوں کے تھے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ بیک وقت دنیا کے اندر ہزاروں انبیاء کرام ہوتے تھے، ایک ایک گاؤں میں کئی نبی ہوتے تھے، ان کا علاقہ ادھر، ان کا ادھر، ان کا ادھر۔ جیسے آپ کے ہاں کسی بڑی مسجد میں 3-4 جماعت جمع ہو جائے، اس کا رخ ادھر کا، اس کا ادھر کا، اس کا ادھر کا۔ ایک گھر میں کئی ٹیچر ہوتے ہیں، فلاں اسکول میں یہ ہے، فلاں اسکول میں یہ، فلاں اسکول میں یہ۔ ایسے ہی بسا اوقات فیملی کے اندر 1 سے زائد نبی ہوتے تھے، ان کا علاقہ ادھر، ان کا علاقہ ادھر، اپنا اپنا کام کرتے، بعد میں آ کر جمع ہو جاتے۔ آپ کو تعجب ہوگا ایسا بھی ہوتا تھا؟ ہاں ایسا ہوتا تھا۔ ارے میں تو فیملی کی بات کر رہا ہوں، گاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ باپ بیٹے بیک وقت نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے 2 بیٹے، اسماعیل بھی نبی، اسحاق بھی نبی۔ حضرت اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی۔ حضرت یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی۔ حضرت زکریا نبی، ان کے بیٹے یحییٰ نبی۔ حضرت داؤد نبی، ان کے بیٹے سلیمان نبی۔ حضرت موسیٰ نبی، ان کے بھائی ہارون نبی۔ اللہ کا نظام تھا۔ جب دنیا اس لائق ہو گئی کہ اب اس کو چینجنگ کے دور سے گزار کر فائنل شکل دی جائے، تو خداوند قدوس نے آخری پیغمبر یعنی برات کا دولہا اب آ رہا ہے۔ دنیا کے سینٹر میں مکۃ المکرمہ دنیا کا سینٹر ہے۔ اللہ نے اس آخری پیغمبر کو بھیجا جن کے بعد کوئی نبی نہیں، جن کی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، جن کی کتاب بھی محفوظ، جن کی زندگی بھی محفوظ، اور ان کو وہ تفصیلی احکامات دیے جو انسانوں کے سامنے قیامت تک پیش آنے والے تھے۔ اور الحمدللہ ہم پورے فخر کے ساتھ، پورے ناز کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے انسانوں کی ضرورت کی تمام چیزوں کا، جن کا تعلق حلال و حرام سے ہے، جائز ناجائز سے ہے، زندگی موت سے ہے، اللہ کی معرفت سے ہے، انسانوں کے حقوق سے ہے، ان تمام چیزوں کی تفصیلات آپ نے یا تو خداوند قدوس نے قرآن میں اتار دیا، پیغمبر کو دے دیا، انسانوں کو دے دیجئے، یا آپ نے اپنی احادیث کے ذریعے اس کی وضاحت کر دی، اور پھر اس قرآن و حدیث کو اس کی روشنی میں اس کی تفصیلات کو سامنے رکھ کر
ذمہ دار علماء، محدثین، مجتہدین، فقہا مسائل نکال کر آسان کر کے امت کو دے رہے ہیں. یہ ہوئی اصولی بات. اب آگے آئیے، جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. دوسری حدیث، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص کو اپنے دائرۂ اختیار میں جہاں اس کا بس چلتا ہے اس میں جو غلط ہو رہا ہے، خلاف شرع جو کام ہو رہا ہے، اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا. کلکم مسئول عن رعیتہ. اس حدیث کی روشنی میں محدثین نے لکھا کہ گھر میں بچے ہیں، گھر کے اندر کے نظام کی نگراں عورت ہے اور عورت کا نگراں شوہر ہے. یعنی گویا کہ شوہر کے اندر میں بچے تو ہیں، یہ بیوی بھی ہے، لیکن 80% بچوں کی نگرانی ماں کے ذمہ ہے. وجہ، باپ کو کمانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ تو باہر باہر رہے گا. بچے ماں سے فری ہوتے ہیں. بچہ بنیاد کہاں پڑی؟ ماں کے پیٹ میں. 9 ماہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہا. پیدائش کے بعد جب تک بچہ اپنی زبان سے بتلا نہیں پاتا مجھے پیشاب لگا ہے، پخانہ لگا ہے، بچہ رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے؟ پیٹ میں درد ہے کہ بھوک لگی ہے؟ گرمی سے رو رہا ہے کہ پیاس لگی ہے؟ وہ مائیں سمجھتی ہیں اشارے. اور خداوند قدوس نے عورت کے اندر، یہ خدائی نظام ہے، عورت کے اندر بچے کے لیے وہ محبت ڈال دی ہے کہ دنیا اس کا بدل نہیں پیش کر سکتی. ماں کی ممتا اس کی فطرت کا حصہ ہے. میں بچے کو لوں، چمکاروں، پچکاروں، نہلاؤں، دھلاؤں، کپڑے بدلاؤں. کبھی کبھی بعضے بچے نہیں روتے تو عورتیں چھٹی کرتی ہیں، یہ روئے میں چمکاروں، اس کو گود میں لوں، دودھ پلاؤں. یہ عورت کی ممتا کا حصہ ہے. اب سیدھی بات ہے، بچے نے آپ دنیا میں آنے کے بعد سے 2-2.5 سال تک جب تک چلنے کے لائق نہیں ہوا ہے کہاں گزارا ہے؟ ماں کی گود میں، ماں کے بغل میں. جب بچہ چلنے کے لائق ہو گیا تب باپ کبھی کبھی اس کو لے کر، پہلے ہم کہیں گے انگلی پکڑ کے اور اب کہیں گے بائک کے بیٹھال کر، اب باپ صاحب اس کو کیوں؟ یہ بغیر بتلائے حق مت دے گا، کیا کریں گے؟ جب تک بچہ بولنے کے لائق نہیں ہوتا اس وقت تک باپ بھی سوچتا بس ٹھیک ہے، دیکھ لیا، مسکرا دیا، ہاں کیا گھٹا ہے لا کے دے دے گا. وہ بچے کپڑا لتا، دوا، علاج، دودھ، سارے خرچے باپ برداشت کرے گا. اس کی ماں کو صحت مند غذا ملنی چاہیے، باپ کی ذمہ داری ہے. تو باپ تو باہر کما رہا ہے نا بھائی، گھر میں کون ہے؟ عورت. بچوں کا سابقہ ان کی ماں سے. بچے نے چونکہ 9 ماہ ماں کے پیٹ میں زندگی گزاری ہے اور پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے 2 سال تک ماں کا دودھ پیا ہے، بچے کے رگوں میں دوڑنے والا خون وہ ماں کی ممتا کے ساتھ چل رہا ہے. اس لیے اسلام نے کہا بچے کی پہلی گود اس کی ماں. اور تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نئی نسل دیندار ہو تو بہو دیندار لے کر آؤ. عام طور پر میری آواز مستورات میں جا رہی ہے. عام طور پر ہم جب بیٹے کے لیے بہو کا انتخاب کرنے نکلتے ہیں اور گھر کی عورتیں نکلتی ہیں، کیا دیکھا جاتا ہے؟ رنگت، چہرہ، ناک، آنکھیں، قد، چال، تعلیم، ڈگری، اندری کیفیت. خوف خدا بھی ہے، دین بھی ہے، نماز کا اہتمام بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، کچھ دین بھی پڑھا ہے، کوئی نہیں پوچھتا. چلیے آپ چھانٹ کے لے آئیں، اس تلخ حقیقت کو سن لیجئے. آپ چھانٹ کر پورے محلے کی سب سے خوبصورت بیٹی کو بہو بنا کے لے آئیں، جس کی زندگی میں دین نہیں ہے. وہ اپنے شوہر کے بوڑھے والدین کو برداشت نہیں کرے گی. جس کے دل میں خدا کی محبت نہیں ہے، خدا کا احترام نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کا احترام نہیں کر سکتی. اس کی نگاہ شوہر کی دولت پر ہوگی، شوہر کے پیسے پہ ہوگی، اور جیسے ہی اس کو موقع ملے گا وہ شوہر سے کہے گی الگ لے رہو.
اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اچھا اب جب اس کی بیوی دماغ کھائے گی تو غریب کیا کرے گا؟ وہ تھکا ہارا گھر میں آ رہا ہے، اماں اپنا رونا رو رہی ہے، میڈم اپنا رو رہی ہے، کئے دن۔ بعض گھروں میں تو ایسا ہوا ہے کہ سنگل بیٹا ہے اور بہو ساتھ میں رہنے کو راضی نہیں ہے۔ غلط طریقہ ہے یہ، اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے یہ، انسانیت سے، شرافت سے گری ہوئی حرکت یہ۔ ماں باپ نے بچے کو اسی لیے پالا ہے۔ ہاں تنگی ہے کہ روم لے لو، گنجائش کر لو، جیسے حالات، لیکن ڈائریکٹ انکار، ہم ساتھ میں نہیں رہیں گے، اور اس پر ماشاءاللہ پھر شرعی فتوے اور مسئلے ایک دم غلط ہے۔ اس بیٹے کو اس کی ماں نے پالا ہے، اس کے باپ نے اس کی کفالت کی ہے، بلا کسی اہم مجبوری کے یہ قدم نہیں اٹھنا چاہیے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ شادی جو ہوتی ہے تو لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی مال دیکھتا ہے، بہت پراپرٹی باپ کے پاس، 4 لڑکیاں لڑکا کوئی نہیں ہے، 500 علوم ہے، 100 تو آئے گا، 4 دکانیں ہیں، بڑا مکان ہے، بینک بیلنس ہے۔ کوئی خوبصورت دیکھتا ہے، رنگت، کوئی برادری اور خاندان دیکھتا ہے، اور کوئی دین دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فاصبر بذات الدین تریبت یداک، دین والی کو ترجیح دے، تیرا ناس ہو، دین کو بنیاد بنا، دین کے بعد خوبصورتی ہو کوئی دقت نہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ کالی کھوتی لے کر آئیے، لیکن دین کے ساتھ پیسہ ہو کوئی دقت نہیں ہے، دین کے ساتھ خوبصورتی ہو کوئی دقت، لیکن بنیاد دین ہے تاکہ نئی نسل میں دین منتقل ہو۔ آپ کو بتلا دوں، مائیں بہنیں سنیں غور سے، اس دنیا میں وہ مستورات بھی گزری ہیں جو بچوں کو وضو کر کے دودھ پلاتی تھیں، اور جو قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی بچے کو گود میں لے کر، اور کچھ دیر بچے کو پھونکتی تھی۔ جب بچے نے بچپن سے ماں کے زبان سے قرآن سنا ہے، وہ بچہ بھی قرآن پڑھنے کا شوق کرے گا۔ اور جب بچہ نے گھر کے اندر قرآن کو چھوڑیے نماز کا مصلی نہیں دیکھا ہے، اس بچے سے کیا شکوہ ہے، اس بچی سے کیا شکوہ ہے؟ دیندار نہیں ہے۔ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، عصر کے بعد بچے باہر کھیلتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں بتی جلی نہیں جلی، یہی بچے سال بھر گھر میں آئے، فریج کھولا، نکالا اور کھایا۔ کوئی سامان آیا پہلے بچے کھائیں گے، بلکہ ہاتھ ڈال کر باپ کی بائک میں تھیلی میں ہاتھ ڈال کے نکالا، ابو میں باہر لے لیتا ہوں۔ کوئی بچہ برداشت نہیں کرتا، لیکن رمضان کا مہینہ ہوا، اب وہ دیکھ رہا ہے پورا گھر خاموش، پک تو رہا ہے، لگ تو رہا ہے، لیکن کوئی کھا نہیں رہا، چپ چاپ بیٹھا ہے۔ وہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ اذان ہونے کا۔ اور جہاں بتی جلی بچے بھاگ کے آتے ہیں، بتی جلی تب کھاتے ہیں۔ ہر گھر کا واقعہ ہے۔ صبح سحری میں اٹھتے ہیں ہم، وہ اتنے سے 5 سال کے 7 سال کے، امی آپ روزہ تھی، میں بھی کل رکھوں گی روزہ، تم بیٹا چھوٹے ہو ابھی، تو والدین سوچتے ہیں کہ سحری کے ٹائم برتن نہ گرے، برتن نہ بجے، اٹھ جائے گا سحری کھا لے گا، حیران کرے گا، اور بالآخر کسی نہ کسی دن اٹھ جاتا ہے، وہ سحری بھی کھا لیتا ہے، وہ روزہ بھی رہتا ہے۔ معصوم بچے 10 روزے 12 روزے 15 روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ وہ تو بالغ بھی نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہے فرض واجب کیا ہوتا ہے، حلال و حرام کیا کرے، گھر والے روزہ ہے۔ تو رمضان مبارک کے مہینے میں گھر کے ماحول کی بنیاد پر بچہ افطار کا بھی احترام کرتا ہے، سحری کا بھی احترام کرتا ہے۔ ہم لوگ سفر میں جا رہے تھے، نماز کا وقت آیا، میں نے نماز پڑھی، میری اہلیہ نے پڑھی، اہلیہ پڑھ کے ابھی ہٹی تھی، میرا چھوٹا تھا بچہ اس وقت 5 سال کا رہا ہوگا، جھٹ سے کھڑا مصلی پر، نیت باندھ لی اس نے، خیر پڑھ لیں دو۔ قریب میں کچھ غیر مسلم بیٹھے وہ دیکھ رہے تھے، کہنے لگے دیکھیے بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کے نقل کرتے ہیں۔ کس نے اس سے کہا؟ کسی نے نہیں کہا۔ پھر پوچھنے لگے آپ لوگ کیا نماز کے وقت کی ہوتی ہے؟ مرد بھی پڑھتے ہیں، عورتیں پڑھتی ہیں، بہت سی باتیں ہونے لگی، اور بڑی حسرت کے ساتھ کہہ رہے تھے کتنا پاکیزہ نظام ہے آپ لوگوں کا، کتنا پیارا طریقہ ہے آپ لوگوں کا۔ آج دنیا ترس رہی ہے ہمارے اسلامی نظام کو سننے، سیکھنے، لینے کے لیے، لیکن ہم کسی کو کب دیں گے؟ آپ مجھے بتلائیے، آپ کسی کا مکان خریدتے،
تو دائیں بائیں سے پوچھتے ہیں کیسا آدمی بھائی، زمین برابر ہے، کاغذ برابر ہے، معاملات صحیح ہیں، تو اپنا مکان لیں گے اس کا۔ ایک زمین خریدتے ہیں تو لیگل آپ کا جو مشیر ہوتا ہے اس سے آپ پوچھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، تب لیتے ہیں۔ دوسرا مذہب والا آپ کے مذہب میں آنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو دیکھے گا نہیں، وہ آ کر دیکھتے ہیں ہمارے سماج کو، وہ کہتے ہیں قرآن میں بہت پاکیزہ نظام ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بہت پاکیزہ ہے، لیکن عملاً دنیا میں کوئی تو خطہ ایسا ہو جہاں ہم کہہ سکیں فخر کے ساتھ یہاں کے مسلمان جو ہے وہ آئیڈیل ہے۔ اور جب اس ملک میں مسلمان شریعت کی پابندی کرتے تھے، دال میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے، احترام بھی تھا، عزت بھی تھی، اور لوگوں نے سر کا تاج بنا کے رکھا ہوا تھا۔ ان کا تو آپ زمانہ چھوڑیے، آج سے 50-60 سال پیچھے آپ لوٹ جائیے، آپ لوگوں کا بچپن رہا ہوگا، گاؤں دیہات میں 50 گھر میں سے 5 گھر مسلمانوں کے ہوتے تھے، مسجد سے نماز پڑھ کے ہمارے بڑے بوڑھے نکل رہے ہوتے تھے تو باہر غیر مسلم خواتین بچوں کو لے کر کھڑی رہا کرتی تھی۔ اس پر پھونک ڈال دیجیے، یہ دور گزرا ہے اس ملک میں۔ کوئی دیوار گرائے گا مسجد کی، کوئی میٹ نکالے گا مسجد کا، کوئی بے حرمتی کرے گا مسجد کی، کسی کی مجال نہیں تھی۔ جب ہم نے قرآن کی بے حرمتی شروع کی، ہم نے مسجدوں کی بے حرمتی شروع کی، ہماری بارات جاری ڈھول تاچے کے ساتھ، اذان ہوتی ہے ہونے دو، روڈ تک مسجدوں میں قرات ہو رہی ہے بیٹھ سے، اور ہمارے ڈھول تاچے ویسے ہی بج رہے ہیں۔ میں نے بچپن میں دیکھا ہے جب غیر مسلموں کے جلوس نکلتے تھے تو مسجد کے پاس سارا بینڈ باجا بند کر دیتے تھے، جھک کر سہم کر ڈرتے ہوئے نکلتے تھے، مسجد ہے مسجد ہے مسجد ہے۔ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا؟ نئی نسل کو دیندار بنانا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیسے بنیں گے؟ بہو دیندار لائی جائے، بچی کے لیے داماد منتخب کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہاری بچی کا رشتہ کسی ایسے بچے سے آتا ہے جس کی دینداری، اخلاق، کیریکٹر سے آپ مطمئن ہو، کما رہا ہے، رہنے کا جھوپڑا ہے، نہیں ہے ارب پتی، بہت ٹینشن مت لو، رشتہ کر دو۔ اس بھیونڈی کے اندر آپ حضرات سب اس بات سے واقف ہیں، ہر 15-25 سال میں ایک بار تیزی بندی آتی ہے، بڑے بڑے روڈ پہ آ جاتے ہیں اور غریب آدمی اوپر چلا جاتا ہے۔ اسی بھیونڈی کے اندر 50 سال پہلے جن گھروں میں بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے پرائیویٹ گاڑی گھر سے جایا کرتی تھی، آج ان کے ناتی اور پوتے آٹو کی ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ حالات، امیری غریبی کہیں ٹھہرا نہیں کرتی، اللہ دینے پر آئے گا دے دے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت بچے ہیں یار نہیں پورا ہوتا ہے، اور بہت جگہ ایسا بہت بچے ہیں سب نے محنت کیا خوشحال ہو گئے، 20-25 سال کے اندر خوشحال ہو گئے، کما کے لت گئے۔ تو بہت زیادہ پیسہ دولت حویلی مت دیکھو، بچہ پڑھا لکھا ہے، مہذب ہے، انسان ہے، اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا سلوک کرے گا، آدھی روٹی کھلائے گا، سکھ سے رکھے گا، وہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ بڑے مالدار کو دیا ہے جو بیوی کے ساتھ شرافت کا سلوک کرنے کو تیار نہیں، بیوی کے ماں باپ کا احترام کرنے کو تیار نہیں۔ آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں، داماد سسر کو گالی دے رہا ہے، سالوں کو گالی دے رہا ہے، بڑے ارمانوں سے رشتے ہوئے، بیوی کو شکوہ ہے کہ میرا شوہر میرا کوئی خیال نہیں کرتا، شوہر کا شکوہ ہے کہ ڈھنگ سے رہتی نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے آپ؟ دنیا کا کون سا کورٹ تمہارا فیصلہ کرے گا بیڈ روم کے اندر شوہر بیوی کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے اور بیوی شوہر کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے؟ کون سا کورٹ آئے گا دیکھنے کے لیے؟ ان دونوں کو آپس میں ایڈجسٹ کرنا ہے۔ بیوی سوچے میرا شوہر تھکا ہارا آیا ہے، اس وقت اس کو ڈسٹرب نہ کروں، سکون سے کھانا دو، گھر میں آئے تو محبت سے اس کے ساتھ سلوک کرو۔ شریف عورت وہ ہے کہ جب شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کے اس کا استقبال کرے، بیٹھیے، پانی دے، کھانا دے، اب سکون ہو گیا، اگلی بات کو ٹھیک ہے، ضرورتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، بیچارہ تھکا ہارا چلا آ رہا ہے، برسات میں بھیگا ہوا گھر جاؤں گا، کپڑے چینج کروں گا، چائے بنا کے پیوں گا، تھوڑا راحت ہوگی، انٹری کرتے ہوئے فلاں سامان لائے نہیں لائے، پہلے لے کر آؤ، میں کل سے کہہ رہی ہوں تمہیں کوئی خیال نہیں ہے گھر کا، اب شوہر کو باہر سے واپس
چلو غریب ایک بار جھیل لے گا، دوبارہ جھیل لے گا، فلاں چیز ہونا، پڑوسی کے ہاں تو کولر ہے، اے سی ہے، تمہارا پنکھا بھی نہیں ہے، فلانے کے ہاں 4 چاک گاڑی، تمہارے پاس تو بائک بھی نہیں ہے، یہ تماشے ہوتے ہیں. کیا ہوگا انجام؟ یاد رکھیے گا، میرے الفاظ نوٹ کر لیں بہنیں، شوہر کو راجا بنا کر رکھنے والی رانی کہلائے گی اور شوہر کو غلام بنانے والی غلام کی بیوی کہلائے گی. شوہر کی عزت تمہاری عزت. یہ تعلیم و تربیت ہم کو اپنی بچیوں کو دینا ہے. آج میکے بچیوں کے لاڈ پیار میں نوکرانیاں کام کر رہی ہیں، بچی کو روٹی بیلنا نہیں آتا، سالن پکانا نہیں آتا. اب منگنی ہو گئی، ٹیوشن کلاس لگا کے اس کو سکھا دیا گیا. ٹیوشن کلاس جو کھانے پکائے جاتے ہیں کیمیکل سے، وہ چلنے والے ہیں گھروں میں. اب شادی کے بعد بہو صاحبہ گئی تو شوہر کو سامان لکھا رہی، فلاں چیز فلاں چیز. ساتھ بولتی ہی کہو، ہم تو کبھی سنے نہیں. ارے گوشت پکانا، اس میں سالن، مسالے کا سامان کیا لگنے والا ہے؟ مرچا، ہلدی اور ایک آدھ سامان ملا کر کے سالن بن گیا. اب جھگڑوں کی بنیادیں یہ ہیں. آہستہ 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 پھر نوبت جہاں پہنچ رہی وہ آپ کے سامنے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بہو دیندار لائیں، بچی کے لیے دیندار داماد کا انتخاب کریں اور اللہ کے فیصلے کو قبول کریں. اس دنیا میں ہر آدمی کو ہر چیز نہیں ملنے والی، یاد رکھیے گا. ہر آدمی کو ہر چیز نہیں ملنے والی، اور ہر آدمی ہر چیز لینے کی بیوقوفی بھی نہ کرے. یہ سوچے اللہ نے مجھ کو بہت اچھا بنایا. ایک واقعہ پڑھ رہا تھا میں، ایک صاحب کھڑے ہیں، بس آئی، دوڑ کے چڑھنا چاہا، بس نکل گئی. بغل میں ایک صاحب آئے کار سے، اپنے ساتھی کو بیٹھالا اور چل دیے. کہتا ہے کاش کہ میرے پاس گاڑی ہوتی، میں اپنی گاڑی سے جاتا. دوسری بس آئی، تب تک ایک بندہ آیا جس کے پاس پیر نہیں ہے، وہ کسی کے سہارے آیا ہوا ہے. تم تو دوڑ کر بس میں بیٹھنے کے لائق ہو، اس کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے. کار والا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پرانے انداز کی کار ہے، فلانے کی مہنگی کار ہے، کاش کہ میرے پاس ویسی ہوتی. وہ مہنگی کار والا بول رہا ہے میرے پاس ہیلی کاپٹر نہیں ہے. ہیلی کاپٹر والا بول رہا ہے میرے پاس خود کا ایئرپورٹ نہیں ہے. جس کے پاس خود کا ایئرپورٹ ہے بولتا ہے پردھان منتری نہیں ہوں. اور جو وہاں بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو کیا بیت رہی ہے. 40-50 سال یہاں رہنا، مر کر مٹی میں مل جانا، قبر کا کیڑوں کی غذا بن جانا، یہ تماشے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خوش قسمت ہے وہ جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. خدا نے مجھے سائیکل دی ہے، میری ہے. مجھے بائک دی ہے، میری ہے. میرا جھوپڑا ہے، میں خوش ہوں. کوشش کرے، کما لے، لیکن ناشکری نہ کرے. ہم بچیوں کو میکے میں رہتے ہوئے، بچی بالغ ہو گئی، پردہ کرو، ابھی چھوٹی ہے. میں آپ کو بتلاؤں، جو ہمارے مکاتب چلتے نا مسجدوں میں، عام طور بچیاں اس میں آتی ہیں 10 سال کی، 12 سال کی. اب استاد کہہ رہا ہے بچی بڑی ہو گئی ہے، اس کو گھر بیٹھا لو، ٹیوشن لگا. ارے نہیں حافظ جی، بہن چھوٹی ہے، 20 پارہ ہوا ہے، 30 پارہ کرائے دو. یہ گندگی کا آغاز ہے. مکاتب چلانے والے علماء ائمہ درخواست کروں گا جہاں ایسے حالات ہوں، ایک لیڈیز ٹیچر الگ سے رکھیے. جب بچیاں اس عمر کو پہنچ جاویں، تعلیم مت روکیے ان کی، ان کو واپس دیجیے. میکے میں رہتے ہوئے ہم کو جو بچیوں کی تربیت کرنی وہ نہیں ہو پاتی، اس کے نقصانات سسرال میں سامنے آتے ہیں. اگلی بات سنیے، پہلے بچیوں کی تعلیم ہی نہیں ہوتی تھی، تعلیم ہونے لگی. آج سے 20-25 سال پہلے تک جس جلسے میں جاؤ، جو لوگ بھی تعلیمی کام کرتے، ایک ہی فلسفہ تھا، تعلیم عام ہوگی ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا. تعلیم عام ہوگی ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا. تعلیم تو عام ہو گئی، اب مسئلے کا حل. یاد رکھیے گا، قرآن نے بھی تعلیم پر زور دیا ہے. کیا کہا ہے؟ اقرأ بسم ربک، پڑھو رب کی یاد کے ساتھ. جب تعلیم کے ساتھ میں رب کی یاد ہوگی، آپ کا بچہ بچی اسکول پڑھتے شوق سے پڑھے، لیکن مکتب میں تو پڑھ رہے ہوں،
کلمے تو یاد ہوں، خدا رسول کا مقام تو یاد ہو، ماں باپ کا حق تو یاد ہو، حلال و حرام تو یاد ہو، پانی کی پاکی طہارت کے مسائل سے واقف تو ہوں، عقائد درست ہوں۔ اقرا بسم ربک، رب کی یاد کے ساتھ پڑھو گے تو وہ تعلیم قابل تعریف ہے، اور رب کو فراموش کر کے پڑھو گے تو پڑھا لکھا انسان خوخواہ درندہ ہوگا۔ پہلے چور چوری کرتا تھا، گھر میں گھس کر سامان گٹری باندھا، کندھے پہ رکھا، سر پہ رکھا، لے کر گیا۔ اب چور کو گھر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ڈائریکٹ کھاتوں پر حملہ ہوتا ہے۔ آپ کا پین کارڈ کا کوڈ نمبر بدلی ہو گیا ہے، آپ کو OTP آئے گا، مجھے آپ بھیج دیجیے گا، آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے بھیجا، کھاتا صاف۔ اور ابھی تو کم سے کم یہ ہے کہ OTP مانگنے کے بعد وہ دن دور نہیں ہے، آپ اس کو ڈیجیٹل انڈیا کرتے جائیے، وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، OTP کا انتظار بھی نہیں ہوگا، کھاتے صاف ہو جائیں گے۔ یہ کام کون کر رہا ہے؟ جاہل کر رہا ہے۔ ہمارے بچپن میں نرسمہا راؤ کے زمانے میں، یعنی یہ 93-94 کی بات ہے، UP میں وزیر مواصلات سکھرام ہوا کرتے تھے، بعد میں اس کو کئی حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ اس وقت جو گھپلہ ہوا تھا وہ تقریباً 40 لاکھ کروڑ کا تھا، بات ہونے لگے، اس وقت بڑا گھپلہ تھا وہ۔ تو لوگوں نے مذاق میں لکھا تھا اخبارات میں کہ اگر 10ویں کے بچوں کے امتحان میں سوال ڈال دو کہ 40 لاکھ کروڑ لکھنا کیسے، تو بچے لکھ نہیں پائیں گے، اتنا بڑا فیگر بچے لکھ نہیں پائیں گے۔ وہ کس نے کیا تھا؟ سرکاری رپورٹ یہ ہے، سرکاری سروے یہ ہے، سب سے بڑا کرپشن یونیورسٹی و کالج میں ہے۔ جب انسان نہیں ہوگا تو وہ تمام تماشے ہوں گے۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس پر بھی نگاہ رکھی جائے کہ بھائی ہم کو ہی مرنا ہے اور ان بچوں کو بھی مرنا ہے۔ زمین کے اوپر 40-50 سال رہنا ہے، مکان ہو جائے، گاڑی ہو جائے، دولت ہو جائے، عیش ہو جائے، یہ آپ کا خواب ہے نا بھائی؟ چلیے ہو گیا، مکان بھی ہو گیا، بنگلہ بھی ہو گیا، فارم ہاؤس بھی ہو گیا، گاڑی بھی ہو گئی، دولت کا انبار بھی ہو گیا، موت نہیں آئے گی؟ آئے گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا بنے گا آپ کا اور کیا بنے گا ان نونہالوں کا؟ اس لیے اپنی موت کو بھی یاد کرتے رہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنی موت کو یاد کرو، انشاءاللہ دنیا کی محبت کم ہوگی اور آخرت کی تیاری کی فکر ہوگی۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار آدمی وہ ہے جو نفس کے تقاضوں کو دبائے، جو بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا، ٹھیک ہے، ہر شخص کا شوق ہے، لیکن شریعت پر عمل کرنا ہے، حلال و حرام کا لحاظ کرنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق دینے ہیں۔ باپ مر گیا، بھائی داب کے بیٹھ گئے، بہنوں کو محروم کیا، ایک بھائی داب کے بیٹھ گیا، بھائیوں کو محروم کیا، پڑوسی نے پڑوسی کا حق دبا لیا۔ دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، موت نہیں ہے، چھوڑ کے مرنا ہے، اور تمہارے مرنے کے بعد بچے عیش کریں گے جن کو یہ پوچھنے کی توفیق بھی نہیں ہوگی کہ ابا پر کسی کا قرضہ بھی ہے، سب بانٹ لیا گیا، مارکیٹ کا لین دین کون کرے گا؟ مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے، ایسے واقعات سے واقف ہوں میں، ان ارب پتیوں کی فیملیوں سے واقف ہوں۔ باپ کا جنازہ گھر میں رکھا ہے، بینک کی چوپڑی کس کے پاس ہے، چیک بک کس کے پاس ہے، کباڑ کی چابی کہاں ہے، اس پر جھگڑا ہو رہا ہے، ابھی لاش نہیں اٹھی ہے۔ بچوں اور بچیوں کو اسلامی تعلیمات سے واقف کرایا جائے۔ اسکولی تعلیم ہم ڈائریکٹ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک مشورہ ہے میرا، ملت کے ذمہ داران یہ کوشش کریں کہ بچیوں کے ٹیوشن کلاسز ایسے چالو کیے جائیں جس میں ٹیچر بھی لیڈیز ہو۔ بہت مشکل نہیں ہے، بچیوں کو وہ کلاس کون لے گئے؟ لیڈیز، اس میں صرف بچیاں ہوں، بچے بچیاں مخلوط نہ ہوں اور ٹیچر بھی لیڈیز ہوں، ناممکن نہیں ہے۔ مجھ سے ایک بار سوال کیا میڈیا والوں نے، آپ لوگ بچیوں کی تعلیم مخالفت کرتے؟ ہم نے کہا نا، ہم مخالفت نہیں کرتے، ہمارا آپ سے سوال یہ ہے بچیوں کے کالج صرف بچیوں کے ہوں، کیا مشکل ہے؟ جواب دو ہم کو، آپ کیوں مشکل ہے؟ اس کا شکوہ تو کر رہے ہو کہ بچیوں کی سیفٹی نہیں ہے، زیادتی ہو رہی ہے، بالکل ہوگی۔ اسلام نے اسی کا انتظام کیا ہے، ان کا دائرہ الگ، ان کا دائرہ الگ۔
اور جب بچے بچیاں بالغ ہو جائیں، رشتہ مل جائے تو اللہ کا نام لے کر بیاہ دو۔ بچے بالغ ہوتے ہیں عام طور پر 15-16 سال میں، اور بچیاں بالغ ہوتی ہیں 12-13 سال میں۔ 15 سال کے بعد یہ بھی بالغ وہ بھی بالغ، شادی کب ہو رہی ہے؟ 30 سال کی عمر میں، یہ 15 سال۔ چلیے پہلے گھروں میں رہنا ہوتا تھا، عام کھلا ماحول نہیں تھا، اب تو کھلا ماحول بھی ہے اور گندگی جیب میں ساتھ میں چل رہی ہے موبائل کے نام پر۔ ایمانداری کی بات یہ جو بچیوں کی بے راہ روی کی رپورٹیں آتی ہیں وہ کسی ایک طرف نہیں ہے، دونوں طرف ہیں، ادھر بھی ادھر بھی۔ آج سے 4-5 سال پہلے تک اگلا شور تھا، وہ کیا؟ لو جہاد کر رہے لوگ، ہماری بچیوں کو لے کے جا رہے ہیں، ان پر کیس کرو۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، جب 2014 کے بعد یہ سرکار بیٹھی تو بہرحال بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، دوبارہ بھی آنا ہے۔ اس وقت 19 کا شور تھا، 19 پہ دوبارہ آنا ہے۔ ایک کام کرو، آبادی بڑھاؤ، ووٹر بڑھاؤ۔ تو اپیلیں آنا شروع ہو گئی، ساکشی مہاراج بولے اور فلانے بولے اور فلانے بولے۔ پہلے بولے 2 بچے پیدا کرے بھائی، ہمارے سارے بہن بھائی لوگ ہندو بھائی 2 بچے پیدا کرے 5 سال کے اندر۔ دوسرے آئے کہنے لگے نہیں 4 ہونا چاہیے 5 سال کے اندر۔ تیسرے آئے 6 ہونا چاہیے، چوتھے آئے 8 ہونا چاہیے۔ ٹی وی کے پردے پر عورتیں چپل لے کھڑی مارنے کے لیے، کم وقتوں ہم بچہ پیدا مشین ہے، 5 سال میں 8 بچے۔ اب تمہارا نہ ادھر کوئی ہے نہ ادھر کوئی ہے، نہ دلی والے کے پاس بیوی ہے نہ یوپی والے کے پاس بیوی ہے، اور ہم سے کہہ رہے ہو۔ اب جب یوپی میں وہ بل آیا کہ 2 سے زائد بچے ہوں گے تو یہ ہوگا، تو بعضی عورتوں نے مذاق میں کہا تو ان پتہ کرا رہے ہو کیا ہے یہ کھلواڑ ہے، یہ فٹ بال پیر سے مارا جا رہا ہے۔ پہلے لو جہاد کا ہنگامہ تھا اور اب یہ قانون لایا جا رہا ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر آپ کبھی ڈپینڈ نہ رہے، ان کو چھوڑیے ان کے حال پر، خدا بھی کوئی چیز ہے وہ نپٹے گا ان سے۔ ہمیں کیا کرنا؟ ہم کو اپنی نئی نسل کو سنبھالنا، ہمیں مرنا ہے، ہمارے بچے بچیوں کو مرنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے۔ ہم بدنگاہی سے بچیں گے، زنا سے بچیں گے، چوری سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، غصب سے بچیں گے، حق تلفی سے بچیں گے، بے احترامی سے بچیں گے، بدعقیدگی سے بچیں گے۔ کیسے بچیں گے اس کی ہم کوشش کریں۔ ہمارے پاس جو ہے آدھی روٹی آدھی کھائیں گے، بچوں کو جو ہنر سکھانا ہے سکھائیں گے لیکن دیندار بنائیں گے، بچیوں کو جو پڑھانا ہے پڑھائیں گے لیکن دین کے دائرے میں پڑھائیں گے۔ میں آپ کو بتلا دوں 30 سال پہلے تک الحمدللہ یہ فخر سراج العلوم کو حاصل ہے، 30 سال پہلے تک کسی مدرسے میں عصری تعلیم کے کلاسز نہیں تھے۔ سب سے پہلے سراج العلوم نے پرائمری قائم کیا۔ پورے شہر سے ہم لوگوں کو کڑوی کسیلی سننے کو ملی، آپ زکوٰۃ جمع کرتے، چندہ کرتے، پرائمری چلا رہے ہیں۔ بھائی ہم پرائمری میں حکومت سے پیسہ نہیں لے رہے اور پرائمری فیس میں ہم چلا رہے ہیں، آپ کی زکوٰۃ کی رقم بچوں پہ خرچہ کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے والوں پر کون سنتا ہے؟ لوگوں نے مدرسے میں آ کر کے ہم لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے جھلا کر کہا یہ آپ نے کیا نیا کام چالو کر دیا؟ ایک آپ ہی ٹپکے ہیں آپ آسمان سے، تمام مدرسے اب تک چل رہے تھے، آپ خالی قرآن پڑھائیے۔ چلیے اپنوں سننے کو یہ ملا، ہو کیا رہا تھا؟ ہم جب اسکول والوں سے کہتے تھے کہ بھائی یہ چھوٹے بچوں کو آپ ہاف پینٹ پہنا کر بلاتے ہو اسکول میں، ان کو فل پینٹ پہناؤ بھائی، آپ ان کو ابھی سے بچے سے ننگا بلا رہے ہو، ان کے ذہنوں سے سطر کی حرمت، اس کی اہمیت نکل جائے گی تو بڑے حقارت عام انداز میں ارے مولانا باپ لوگوں کو کیا سمجھایا جائے، دیکھیے کچھ قانون کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، وہ سمجھیے سارے مولوی ماما ہوتے۔ جب ہم لوگوں نے سراج العلوم میں پرائمری قائم کیا اور بچوں کا لباس طے کیا، کرتا پاجامہ ٹوپی اور بچیوں کا شلوار جمپر دوپٹہ اور قرآن پاک کی تعلیم لازم، اور 2-4 سال کے اندر وہ کھیپ نکلی اور وہ بچے اسکولوں میں پہنچے اور ٹاپر بچے تھے۔ میرا سگا چھوٹا بھائی صاحب اس وقت وہ یوپی میں اٹاوا میں ہے، سراج العلوم کی پرائمری اس وقت رجسٹرڈ نہیں ہوئی تھی، سکینہ سے امتحان دیا 99% نمبر لایا تھا وہ، سکینہ اسکول کا واقعہ ہے۔ جب میں LC لینے گیا وہ لوگ گرم ہو گئے میرے اوپر، ایسا بچہ ٹاپر بچہ اس کو آپ نکالے کہاں لے جائیں گے؟ میں نے کہا اس کو عالم بنانا ہے۔ بولے آپ لوگ دقیانوسی ذہن کے ہو، ایسا ہے ویسا ہے، آپ کون ہیں اس کے؟ میں نے کہا میرا چھوٹا بھائی ہے وہ، آپ ہوتے کو روکنے والے؟ مجھے پتا ہے وہ ٹاپر بچہ ہے لیکن مجھے اس کو عالم بنانا ہے۔ تب ان کی آنکھ کھلی اور ہم نے کہا وہ سراج العلوم پڑھا ہوا ہے،
جو کچے سیٹ پہ چل رہا ہے، بیوقوف بنانا بند کرو۔ ایک تو جنگ وہ تھی، کچھ دن کے بعد جو بیچارے بچے دیندار گھرانوں کے تھے جو یہ کہتے تھے کہ بھائی کلر آپ کا، یونیفارم مطلب کلر آپ کا، ہم کرتا پاجامہ پہنیں گے، نئے پینٹ پہن کے آنا ہوگا، شرٹ پہن کے آنا ہوگا۔ بعض جگہ میں گیا اسکولوں میں، بھائی کیا تکلیف ہے آپ کو؟ یونیفارم کا مطلب کلر، وہ کر رہا ہے پابندی۔ نہیں مولانا ہم نہیں لیں گے، پلٹا دیں گے۔ میں اسکول کا نام نہیں لینا چاہتا، بھیونڈی کا ٹاپ کا اسکول ہے، اس کے چیئرمین سے میری بحث ہوئی۔ میں نے بچے کے باپ سے کہا کہ آپ بھیجیے، یہ پلٹائیں، ایک چوپی رکھو، لکھو جس دن 7 مرتبہ پلٹا دیں گے مجھے آپ فون کو کرنا، اسکول پر تالا مارنا میری ذمہ داری۔ کہ چیئرمین صاحب اوقات میں رہو، بولنے مجبور مت کرو۔ تب نیچے اترے، بولنے پر مجبور مت کرو، سرکاری قانون پینٹ شرٹ کا نہیں ہے، تم دھوکہ دے رہے ہو امت کو، مجبور مت کرو بچوں کو۔ آج الحمدللہ 50 بچے شہر کے اسکولوں کے اندر جو حافظ قرآن ہیں اور اس لباس کے ساتھ جا رہے ہیں، پورے احترام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وقت بات سمجھ میں آتی نہیں تھی، اب کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مسجد اقصیٰ میں 150 بچے 10ویں 11ویں 12ویں 7ویں 8ویں کا پڑھتے ہوئے ہر سال حافظ ہو رہے ہیں۔ ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ صرف بچیوں کے ٹیوشن کلاسز الگ ہوں، ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ بچیوں کے اسکول ہو، ناممکن نہیں، ممکن ہے۔ کوشش ہوگی کھلیں گے، ہماری بچی تعلیم بھی حاصل کرے اور اسلام کے دائرے کے اندر بھی رہے۔ غریب بچیاں روزگار کی تلاش میں کمپنیوں میں جا رہی، ہم دیکھ رہے ہیں، اس رخ پہ جا رہی ہے، اس رخ پر بھی جا رہی ہے۔ کیا کریں، گھر میں گزارا نہیں ہوتا ہے، حالات خراب ہیں۔ ان بچیوں کے لیے ہم روزگار کے ایسے مواقع نکالیں جہاں کمپنی والے ہمارے تعلق والے ہوں، دینی مزاج ہو، دینی ماحول ہو۔ آج ہی میرے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ برقعے کا ہول سیل کاروبار کرتے، وہ مال بنا کے دیتے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ مال کہاں کھپتا ہے؟ بولے پورے انڈیا میں کھپتا ہے، اور اس کا بڑا مارکیٹ بھیونڈی اور حیدرآباد ہے، مینوفیکچرنگ بھیونڈی کے اندر ہو رہی ہے۔ اگر ہم اپنی گھر کی بچیوں کو بجائے کالیر اور بجائے شاپور بھیجنے کے اگر آبادی کے اندر جائز روزگار فراہم کریں، یہ گندگی کم نہیں ہوگی؟ کم ہوگی؟ کھڑے ہو اللہ کے بندے، بھائی ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، شکل بتلا سکتے ہیں، سارا کام تو ہم سے نہیں ہوگا نا بھائی، کھڑے ہو لوگ، کیا مشکل ہے؟ آخر بچیاں بیوہ عورتیں موتی پرو نہیں پرو رہی ہیں۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، جب پرسال لاک ڈاؤن لگا، خطرناک لاک ڈاؤن تھا، اور واقعتاً لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے بندوں کے تعاون سے ہم لوگ کچھ کام کر رہے تھے، مفتی لیک صاحب بھی کر رہے تھے، میں بھی کر رہا تھا، اور لوگ بھی کر رہے تھے۔ 1 سے 2 2 سے 4 موبائل نمبر پہنچنے لگا۔ رات میں 12 بجے بیٹھا ہوا تھا ملت نگر میں، میرے ساتھ 2 دوست بیٹھے تھے، مالدار لوگ تھے۔ فون آیا، کیونکہ شور تو وہاں ہے نہیں، آواز سن رہے تھے۔ ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا آپ مفتی حذیفہ صاحب؟ میں نے کہا جی۔ سنا آپ کچھ غلہ ولہ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ ہاں جی۔ بولے مجھے دے دیجئے آپ۔ میں نے کہا آپ کی گھر کی کنڈیشن کیا ہے؟ آپ کا کمانے والا کون ہے؟ کہنے لگے میرے شوہر کا آپریشن ہوا ہے، گلے میں نلکی پڑی ہوئی ہے، 6 ماہ سے بستر پہ ہے۔ میں ارہر کی دال ابال کر اس کا پتلا پانی ان کو پلاتی تھی، لیکن اب میرے پاس کوئی روزگار نہیں رہا۔ میں موتی پروتی تھی، اب موتی کا کام نہیں رہا، اب اس وقت میرے پاس شوہر کو دال پلانے کی بھی نہیں ہے، اور بچے بھوکے سو رہے۔ یہ واقعہ بھونڈی کا آپ کو سنا رہا ہوں۔ فون کٹا، ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ عجیب واقعہ۔ میں نے کہا اللہ آسمان سے آگ برسائے گا تم مالداروں پر۔ یہ عورت اگر بھوکی سوئی اور اس کا بیمار شوہر بھوکا سویا اور بچے بھوکے سوئے تو اللہ کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ بولتے میں بھیجتا ہوں۔ میں نے کہا ایک شرط ہے، ابھی اسی وقت رات میں 1 بجے گئے لے کر کے۔ کیا موتی کاروبار نہیں کرتی عورتیں؟ کرتی ہیں، ان کا استحصال ہوتا ہے۔ آپ کے بھنڈی کے اندر گھریلو روزگار ہے ہی نہیں ہے، مالیگاؤں بھرا پڑا ہوا ہے، گھر گھر چھوٹی موٹی صنعتیں ہیں، آپ بھی لائیے، آپ بھی کام دیجئے ان کو، تو کم سے کم یہ بچیاں نکل کر غیروں کے ہاتھ کا شکار جو بن رہی ہیں اس سے بچیں گی۔ ایک تو اسکولی اختلاط، ٹیوشن کلاسز، غربت۔ میں نیو ممبئی گیا ہوا تھا، مفتی لیک صاحب میرے ساتھ تھے، علی ایم شمسی صاحب بہت اہم شخصیت ہے، وہاں وہ رہنے آئے تھے، میں ان کے پاس ملنے گیا۔
انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے مولانا ہم لوگ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بولے ہم نے کچھ فنڈ جمع کیا کہ ہم کچھ بیواؤں کو، بے سہاراؤں کو، معذوروں کو کچھ پیسے دیں گے۔ بولے میں لے کے نکلا، ایک گھر میں پہنچا 10,000 روپے لے کر کے، بوڑھا باپ بستر پر ہے، بالغ بچیاں ہیں، انہوں نے بیٹھالا ہم کو پانی پوچھا، ہم نے ان سے گھر کے حالات پوچھے، انہوں نے کہا 10 سال کے عرصے میں آپ پہلے آدمی ہیں جو ہمارے گھر کا حال پوچھنے آئے، کوئی نہیں آتا۔ بوڑھا باپ بستر پہ ہے، چھوٹی بہن نے کہا میری بڑی بہن گھر سے نقاب پہن کے نکلتی ہے فلانے اسٹاپ تک، وہاں نقاب اتار کر دوسرے ڈریس میں آگے جاتی ہے اور اس کے بعد جائز ناجائز منہ مار کے پیسہ ہاتھ لگتا ہے وہ لے کر آتی ہے، ہمارا گھر چلتا ہے۔ علی ام شمسی کہتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ہم کیا منہ دکھائیں گے خدا کو؟ آج ہم الزام تو دے رہے ہیں بچیاں بے روی کیوں اختیار کر رہی ہیں، اس پر کسی نے دھیان دیا؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اپنا محلہ ہم سنبھال لینے ممکن نہیں ہے۔ تو بچیوں کے لیے روزگار کا انتظام کریں، شادی کا موقع ہے شادی کا انتظام کریں۔ اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ کے پورے علاقے میں کسی گھر میں بچیاں بالغ ہیں، رشتہ لگ سکتا ہے یا لگ گیا ہے، باپ غریب ہے، شادی کرنے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ اجتماعی طور پر ایسی بچیوں کے شادی کا نظم کیا جائے گا، اور اس علاقے کے لوگ اس قسم کے کسی بھی آدمی کو، آپ کے قاضی عبداللہ صاحب امام مسجد کے ہیں، ہم نے ان درخواست کی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے نام جمع کیجئے، اور انشاءاللہ ہم لوگ جہاں جہاں پروگرام کریں گے ایسی فہرست جمع کریں گے، وہ 10-20 ہو کہ 100-50 ہو، اور جب انشاءاللہ ترتیب بنے گی تو مخیر احباب سے رابطہ قائم کر کے ان بچیوں کے عزت کے ساتھ ودا ہونے کا انتظام کیا جائے گا۔ صرف تبصرہ کر دینا، واٹس ایپ پہ چلا دینا، اور میں ان بچیوں کی ماؤں سے کہہ رہا ہوں، بچی آئی تو ان سے کہہ رہا ہوں، ان بچیوں کے گھر سے نکل جانے کے بعد 1-2 سال کے بعد آگے کھائی پیچھے سمندر، وہاں بدسلوکی ہو رہی ہے، گھر میں لوٹ کے آ نہیں سکتی، کیوں؟ سماج چلا گیا ہاتھ سے، سماج نے ان کو منع سمجھ لیا، اور جائیں تو کہاں جائیں؟ ابھی کل میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، بہت سی بچیوں کو لوگ لے کے نکل گئے دبئی، 1-2 سال کے بعد جو شخص لے گیا تھا اٹھا دیا اس نے ہاتھ، اب یہ کہاں جائے؟ خاندان والے قبول کرنے کو تیار نہیں، بچی جائے تو کہاں جائے؟ خدامہ کے نام پر، نوکرانی کے نام پر ان بچیوں کو بیچ دیا گیا۔ ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ شرعی طور پر تو حلال و حرام چھوڑیے آپ، تاحیات زنا ہوگا، اگر بچی مسلمان شوہر غیر مسلم تاحیات زنا ہوگا، بچہ مسلم ہے بچی غیر مسلم ہے تاحیات زنا ہوگا، ایک لمحہ حرام میں گزرے گا، وہ تو مرنے کے بعد کی بات ہے، اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ایسی بچیوں کے گھر والوں کی دلجوئی کی جائے، خدا نہ خواستہ کوئی بچی نکل گئی ہے، سمجھا بجھا کر لوٹ کے آتی ہے، لوٹ کے آنے کو تیار ہوتی ہے، تو گھر والوں کو کم سے کم سمجھا بجھا کر بھائی آنے دو، غلطی انسان سے ہوتی ہے، ہم صبح شام گناہ کرتے ہیں، اپنے رب سے رو دھو کر معافی مانگتے ہیں، رب معاف کر دیتا ہے، تو اس سلسلے میں سارے پہلوؤں پر غور کیا جائے۔ ہم لوگوں نے مشورہ کیا تھا کہ بھیونڈی کے مختلف حلقوں میں اس قسم کی مجلسیں منعقد کی جائیں، سب سمجھ سکتے ہیں لاک ڈاؤن ہے، قانونی مجبوری ہے، میں نے خود مسجد اقصیٰ میں یہاں کا اعلان نہیں کیا، تذکرہ کیا ہم کرنے آئے، لیکن دعوت نہیں دی، کیوں؟ ہم دور دراز کے لوگوں کو بلا کر کوئی نیا کام بڑھانا نہیں چاہتے تھے، ہاں لاک ڈاؤن نہ ہوتا اس مسجد میں پیر رکھنے کو جگہ نہ ہوتی، اتنا بڑا مجمع تھا، لیکن جتنا ہوا ٹھیک ہے بہتر، اور انشاءاللہ اسی قسم کے چھوٹے پروگرام ہوتے رہیں گے الگ الگ علاقوں میں، جہاں سے تقاضا آئے گا وہاں پہلے ہوگا۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، بہت سی بلڈنگیں ہیں، 50 مکان، 60 مکان، 100 مکان، 2-3 بلڈنگیں ملی ہوئی ہیں، نیچے پارکنگ کی جگہ ہے، آپ دن میں ظہر بعد 3 بجے 4 بجے جو عورتوں کے آنے کا مناسب وقت ہوتا ہے، گاڑیاں باہر کر دی جائیں، پردہ لگا دیا جائے، 150 مستورات بھی جمع ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ انجمن احیاء سنت کے خدام علماء کرام اس خدمت کو انجام دینے کو تیار ہیں۔
یہ کام کرنا ہوگا، بہنوں کو سمجھانا ہوگا، پیغام دینا ہوگا، ان کی دینی تعلیم کی فکر بھی کرنی ہوگی، بے روزگاروں کے روزگار کی فکر بھی کرنی ہوگی، بالغ بچوں بچیوں کا وقت پر رشتہ ہو اس کی فکر بھی کرنی ہوگی، اور اللہ سے مانگنا بھی ہوگا۔ کوشش کرنے والوں کو اللہ نوازے گا۔ ہم کتنے کامیاب کتنے ناکام وہ تو وقت بتلائے گا، لیکن نا امید ہو کر نہیں بیٹھنا، اور وہ تماشے جو کر رہے ہیں انہیں آپ کرنے دیجیے، بہت دن جانے والا نہیں ہے۔ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام کی حقانیت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، انشاءاللہ ساری گندگیاں ختم ہوں گی۔ میں مبارکباد دوں گا انجمن احیاء سنت کے ہمارے ساتھی جنہوں نے فکر کی۔ میں سفر میں تھا، مشورہ ہوتا رہا فون پر، میرے آنے کے بعد بیٹھ کر مشورہ ہوا۔ ہم نے قاری عبدالعلام صاحب کو فون کیا کہ ہم چاہتے ہیں شہر کے مختلف حلقوں پہ ایسے پروگرام ہو، پہلا پروگرام آپ کے یہاں ہو جائے۔ انہوں نے خوشی سے قبول کیا۔ ہمارے ہارون بھائی چوڑی والے، دیگر احباب، آپ تمام لوگوں کے تعاون سے یہ پاکیزہ پروگرام ہوا۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ تقاضا ہوگا تو آئندہ بھی ہم ٹائم دیں گے، یہ آخری نہیں ہے۔ علاقے میں اور کہیں تقاضا ہوگا تو انجمن کے احباب ٹائم دیں گے۔ یہ کام مستقل کرنے کا ہے۔ اللہ ہم کو عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔